طلبگار رہتے ہیں، تمہاری ہر بھلائی کے طلبگار رہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنین کے لیے سراسر رؤوف و رحیم ہیں، یعنی شفقت و محبت کا پیکر ہیں اور ہمہ وقت رحمت کا پیکر ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں جو لفظ آیا ہے من انفسکم، کہ تمہاری جانوں میں سے، یعنی تم ہی میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اب اس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے امام نصر بن محمد السمرقندی ان کا حوالہ روایت کیا ہے، اور امام نصر بن محمد السمرقندی حنفی ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث میں سے وہ گزرے ہیں، اور تنبیہ الغافلین کے مؤلف ہیں، اور ان کا وصال 375 ہجری میں ہو گیا تھا، یعنی یہ 4 صدی ہجری کے، وہ آج سے 1100 سال یا 1200 سال قبل کے وقت کے ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ ان کا قول نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین من انفسکم کے لفظ کو من انفسکم بھی پڑھتے تھے۔ یہ قرات شاذہ ہے، جمہور کی قرات تو انفسکم ہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں منقول اور مذکور ہے۔ مگر اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین سے بعض الفاظ کی قرات شاذہ بھی مروی ہیں۔ شاذہ کہتے ہیں معروف قرات سے ہٹ کر مختلف اعراب کے ساتھ، اور وہ قرات شاذہ اصول تفسیر میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ تفسیر کا معنی دیتی ہے۔ تلاوت کے لیے وہ قرات شاذہ اختیار نہیں کی جاتی، اس سے قرآن مجید کے اس لفظ کی اور اس آیت کی تفسیر، اس کا معنی، اس کی مراد، اس کا مطلب اور اس کا مفہوم اس قرات شاذہ سے اخذ کیا جاتا ہے۔ یعنی جو مختلف قرات دوسرے اعراب سے جب صحابہ اور تابعین نے کی تو دراصل اس لفظ کا معنی متعین ہو گیا کہ ان کے ہاں اس کا معنی مختار کیا تھا، اس کا مفہوم مختار کیا تھا۔ چنانچہ اس پر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک روایت ہے اور تفسیری روایت، وہ بھی اس قول کے تحت من انفسکم کو، اس قول کے تحت من انفسکم آپ نے پڑھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انفسکم پڑھا تفسیراً، انفسکم کی تفسیر کرتے ہوئے، اور فرمایا قال ناصباً، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہاری جانوں میں سے پیدا کیا، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اے اہل عرب اور اہل قریش، تم میں سے ایک نفیس ترین قبیلے اور نفیس ترین آباء و امہات کی نسل میں سے پیدا کیا، جو سب سے زیادہ نفیس تھے، مطہر تھے، پاک اور طاہر تھے، نسباً و سحراً و حسباً، لیس فی آبائی من لدن آدم صفاہ کلنا نکاح۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ تم ہی میں سے مبعوث کیا، اس کا مطلب ہے کہ تم ہی میں سے ایک ایسی نسل کو، ایک ایسے خاندان کو اور ایک ایسی لڑی کو، آباء اور امہات کی ایک ایسی لڑی کو منتخب کیا جو سارے عرب اور سارے قریش کے قبیلوں میں سے نسباً بھی نفیس ترین تھے، سحرن شادیوں اور رشتوں اور نکاحوں کے رشتوں میں بھی نفیس ترین تھے، حسب اور کردار میں بھی نفیس ترین تھے، ایمان پر بھی تھے، اخلاق پر بھی تھے، پاکیزگی اور طہارت پر بھی تھے، اور جو دور جاہلیت کی خرابیاں، برائیاں اور غلاظتیں پریویل کرتی تھیں، وہ تمام آباء و اجداد اور امہات جو نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اوپر تک آتے ہیں، وہ ان دور جاہلیت کی ساری خرابیوں سے بھی ہمیشہ پاک رہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاہ کلنا نکاح، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک کہیں بھی جو میری لڑی ہے جس میں سے میرا نور منتقل ہوتا ہوا آیا ہے،
ان میں دور جاہلیت کی کسی برائی نے ان کو مس تک نہیں کیا. میرے سارے آبا اور میری ساری امہات آپس میں ان کی ولادتیں اور نسلیں نکاح کے ذریعے چلتی رہیں. یعنی دور جاہلیت کی خرابیوں سے بھی اللہ نے ان کو محفوظ و مامون رکھا. اب اسی مضمون کو قبل اس کے کہ ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر پر آئیں، اور اس پورے مضمون کو میں چاہتا ہوں کہ یہ ضمناً ایک نقطہ آ گیا ہے تو اس کو قرآن مجید سے ثابت کیا جائے. اور قرآن مجید کے 12 مقامات میں نے منتخب کیے ہیں صرف اس ایک مضمون کی وضاحت میں، جہاں سے آقا علیہ السلام کے والدین ماجدین اور آپ کے جمیع آبا و امہات کا مومن ہونا ثابت ہوتا ہے قرآن مجید کی 12 مختلف آیات سے. مگر اس تصور کی، اس عقیدہ کی وضاحت پہلے حدیث نبوی سے کر لوں. پھر صحیح بخاری میں مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی یہ کنسیپٹ نکلتا کہاں سے ہے، اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے کہ آپ کے جمیع آبا و اجداد مومن ہوں گے اور مومن تھے اور مومن ہیں. آقا علیہ السلام کی والدین ماجدین سمیت. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور ان سے حضرت سعید المقبری روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں، جو کتاب ہے صفت النبی میں یہ حدیث امام بخاری نے اس کی تخریج کی، اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث آئی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے بنی آدم، اولاد آدم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین سے بہترین نسلوں میں نسل در نسل مجھے پیدا کیا، یعنی میرے نور کو منتقل کیا، حتیٰ کہ میں اس نسل اور اس قبیلے اور اس نسل میں آیا جس میں پیدا ہوا ہوں. تو یہ پورے بنی آدم میں سب سے ہر لحاظ سے بہترین نسل تھی جن کو اللہ نے میرے نور کے انتقال کے لیے منتخب کیا. اور اب بنی آدم کی نسلوں میں سب سے بہترین نسل قرار دینا یہ نسباً بھی ہے اور یہ حسباً بھی ہے. نسب کے اعتبار سے بھی اور یہ حسب اور کردار کے اعتبار سے بھی کہ وہ طہارت پر رہے. تو آقا علیہ السلام کا طہارت نسب کا جو مضمون ہے کہ آپ کا پورا نسب طاہر و طیب تھا اور پورا نسب ایمان اور اسلام پر تھا، یہ وہ مضمون ہے جس کو اولاً میں بخاری، مسلم، ترمذی کی احادیث صحیحہ سے بیان کر کے پھر میں اس کی باقاعدہ تشریح اور تفسیر قرآن مجید کی 12 آیات کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے اور حدیث حسن ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی خلق الخلق وجعلنی من خیر قرنہم ثم تخیر القبائل فجعلنی من خیر قبیلۃ ثم تخیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتہم فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا، اور یہاں مخلوق سے مراد بنی آدم کا ذکر ہے، اور پھر ان بنی آدم کے اندر مختلف طبقات رکھے، مخلوق میں مختلف طبقات بنائے، ملائکہ بھی، جنات بھی، انسان بھی. تو فرمایا کہ ان میں سب سے جو افضل اور اعلیٰ طبقہ تھا اللہ کی مخلوق کا، یعنی بنی آدم کا، اولاد آدم، تو مجھے ان میں پیدا کیا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نسل بنی آدم میں مختلف قبائل بنائے، ان کو قبائل میں تقسیم کیا، اور مجھے ان تمام قبائل میں سب سے اعلیٰ، افضل اور ارفع قبیلہ میں رکھا، اور وہ قریش کا قبیلہ. پھر فرمایا کہ اس تمام قبیلہ کے اندر پھر مختلف گھرانے بنائے، قبیلے میں گھر بنائے، بیوت بنائے، یعنی ان قبیلوں کے اندر لڑیاں بنائیں. تو مجھے پھر قبیلہ قریش کے سب سے اعلیٰ خاندان میں سے، سب سے اعلیٰ لڑی اور سب سے اعلیٰ خاندان میں بنایا. تو فرمایا سب پس میں فانا خیرہم نفسا، میں اللہ کی مخلوق میں اور تمام قبائل میں اور تمام خاندانوں میں اور تمام طبقات خلق میں اپنی ذات میں بھی سب سے اعلیٰ و ارفع ہوں،
وخیرہم بیتن، اور اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے اعتبار سے بھی پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ